قاری صاحب یہ پی ٹی آئی کی موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یقیناً اصل بات تو یہ ہے کہ جب رول آف لا ملک میں نہیں ہوگا تو ایسے مسائل تو جنم لیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، مگر اس کے اوپر پی ڈی ایم جو ہے وہ نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل بن رہے ہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشن پر عمل ہو تو بالکل کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ بہرحال 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اور جن لوگوں نے فوجی اور سرکاری اور حکومتی ایون پرائیویٹ املاک کو بھی نقصان پہنچایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ جو ایجنسیوں نے اور جو ہمارے پولیس نے اور پولیس کے گلو بٹوں نے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، اور بالخصوص یہ جو نقوی صاحب کی نگران گورنمنٹ جو غیر قانونی جو بیٹھی ہے، جو 90 دن کے لیے آئی تھی، وہ چار دیواری کو بمال کر رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے ان ورکرز کو بھی اٹھا رہی ہے کہ جو ورکرز جو ہے صرف پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے برتن تک توڑ رہے ہیں، ان کا فرنیچر توڑ رہے ہیں، ان کے گھر کو توڑ رہے ہیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ سرچ وارنٹ لائیں اور ان کو گرفتار کریں، اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ تو جس طرح ہم 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہیں، اسی طرح اس عمل کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، چونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین نے ہر فرد کا جو ہے وہ آزادی جو ہے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور اس میں بالکل واضح ہر چیز موجود ہے، اور آئین کے مطابق یہ عمل ہونا چاہیے۔ اچھا سر، آپ پی ٹی آئی کے بہت پرانے ورکر ہیں، کئی سالوں سے آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، مختلف عہدوں پر بھی فیض رہے ہیں۔ یہ آج کل ایک جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر چل رہی ہے، بڑی ہائی لائٹ ہے یہ خبر، کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا ذہن سازی کی جا رہی ہے عدلیہ کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے سارے ادارے ہی ہمارے لیے معزز ہیں۔ ادارے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ فنکشن بھی چلے گا، اور انہی اداروں سے ہم نے کام لینا ہے، اور یہی ادارے ہمارا تحفظ کر رہے ہیں۔ پاکستان آرمی دیکھیں، وہ فرنٹ کے اوپر کھڑے ہیں، اپنی جانیں لوگ دے رہے ہیں، اور پچھلے 40 سال سے پاکستان جس دورائے سے مشکل سے گزر رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ آرمی ہی ہے کہ جس نے اپنے سینے پیش کر کے، قربانیاں پیش کر کے انہوں نے اس ملک کا تحفظ کیا ہوا ہے۔ اور ہم اگر آرام کی نیند سو رہے ہیں تو وہ آرمی کی بدولت جو ہے وہ ہے۔ بالکل آرمی کی تنصیبات پر اور اسی طرح عدلیہ بھی ہمارا ایک بڑا معزز ادارہ ہے۔ دیکھیں، اسی عدلیہ، اسی عطا بندیال کے ان کا فیصلہ تھا کہ قاسم سوری نے اسمبلیاں توڑی، اس کی رولنگ جو ہے وہ واپس ہوئی، اور یہ اسمبلیاں دوبارہ بحال ہوئیں، اور انہی اسمبلیوں کی بحالی کی وجہ سے جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اور آج یہ پی ڈی ایم جو اقتدار میں ہے۔ تب عطا بندیال بہت اچھا تھا، آج عطا بندیال اگر ایک اچھا فیصلہ دے رہا ہے تو وہ ان کو پسند نہیں ہے، اور اس کے جا کر دروازے کے اوپر جا کر للکارنا اور ان کو گالم گلوچ دینا اور گندی رف زبان استعمال کرنا، میں کہتا ہوں کہ بالکل ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور 144 صرف پی ٹی آئی کے لیے کیوں لگتی ہے؟ ان کے لیے کیوں نہیں تھی؟ اس دن ان کے جے یو آئی کے اور ان کے پی ڈی ایم کے جو لوگ جو ہے وہ ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے اور دیواریں پھلانگ کر گئے اور پولیس کو دھکے مار کر گئے، تو ان کے خلاف کون سی کارروائی ہوئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو بالکل فیئر کرنا چاہیے، اور جو لوگ گناہ گار ہیں ان کا بھی فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور بار ہماری سول کورٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور جو مجرم ہو اس کو سزا ملے، اور جو بے گناہ اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو ہے وہ اسی طریقے سے پاکستان مضبوط ہوگا اور امن بھی قائم ہوگا۔ اچھا قاری صاحب، صرف آخری سوال، آپ اپنے پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے اس مشکل گھڑی میں؟ دیکھیں، مشکل وقت قوموں پر آتے ہیں، ملکوں پر آتے ہیں، جماعتوں پر آتے ہیں، برادریوں پر آتے ہیں، لوگوں پر آتے ہیں، اور وہ بندہ جو ڈٹ جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے اور حق پر ہوتا ہے، اس کے لیے اچھے دن آتے ہی آتے ہیں۔ یہ لوگ ابھی وہ جو بسیدہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو پتے جو لگے ہوئے تھے، خشک پتے درخت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وہ خزاں آتی ہے تو وہ جھڑ جاتے ہیں، تو یہ وہ خزاں کے پتے تھے کہ جو مفاد اٹھانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے مفاد اٹھایا، اور آج مشکل وقت آئے تو بھاگ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ورکرز کو بالکل ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے، پارٹی کے موقف کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کھڑے رہنا چاہیے۔ اچھے دن انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ دیکھیں، ابھی فیصلے عدالتیں دے رہی ہیں، ہماری عدالتیں آزاد ہیں، ہمارے ایم این اے واپس اسمبلی میں جا رہے ہیں،
اور سینیٹرز ہمارے آلریڈی محلے سے موجود ہیں. سارے معاملات انشاءاللہ طے ہو جائیں گے اور جلد انشاءاللہ الیکشن بھی ہوں گے, اور الیکشن ہی اس ملک کے اندر پرامن رہنے کے لیے اور بہتر رہنے کے لیے بہترین حل جو ہے وہ الیکشن ہے, اور انشاءاللہ عنقریب وہ ہونے والا ہے. ورکر جو ہے وہ اپنی جگہوں پر ڈٹ کے رہیں, پارٹی کے ساتھ مخلص رہیں, مگر ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہماری حکومت, ہمارے ادارے جو ہے وہ کمزور ہوں. تھینک یو سر.